سورۃ الحشر پارہ نمبر 28۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ حشر ہے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 101 نمبر پر ہے، اور قرآنی ترتیب میں یہ 59 نمبر ہے۔ اس کا 3 رکوع 26 آیات ہیں، 24 آیات ہیں اس کی، اور یہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور اس کا اس سے پہلے جو صورت ہے اس کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ سورہ مجادلہ میں قتال کی طرف ترغیب تھی، اور سخت ترین جو منافقین تھے ان کے لیے زجریں تھیں، اور اب اس سورہ مبارکہ میں جو ذرا کم درجے کے منافقین ہیں ان پہ زجریں ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سورہ مجادلہ میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ میں نے یہ طے کر لیا ہے، میرا یہ فیصلہ ہے کہ آخر میں بالآخر میں اور میرے رسول ہی کامیاب ہوئے ہیں۔ یعنی جو مد مقابل تھے ان کو بڑی سخت قسم کی شکست اور اسی طرح وہ تباہی و بربادی سے دوچار ہوئے ہیں، جیسے کہ تمام رسولوں کے جو مخالفین تھے ان کے ساتھ ہوا۔ تو اب اس سورہ مبارکہ میں اس کا ایک عملی نمونہ بیان فرمایا کہ مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی اور یہودیوں کو وہاں سے رسوا ہو کر نکلنا پڑا۔ اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الحشر اس لیے ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں لأول الحشر اس کا تذکرہ ہے، یعنی جب یہودیوں کو جو ہے نا وہ مدینہ سے خیبر کی طرف جلا وطن ہونا پڑا، اس کا تذکرہ ہے، اس لیے سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الحشر ہے۔ اور اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید وحدانیت کو بیان کیا، اور پھر یہود پہ دنیاوی عذاب کا ایک نمونہ بیان کیا، اور مال فے کا حکم بیان کیا کہ اس کے مستحقین کون ہیں، اور اسی طرح منافقین پہ کچھ زجریں ہیں، اور قرآن و مجید کی طرف ترغیب ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کی پھر آخری جو آیات ہیں ان میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ، پاکی بیان کرتی ہے اللہ کے لیے، ما ہر وہ چیز، فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمینوں میں ہے، وہو العزیز الحکیم، وہی غالب حکمت والا ہے۔ یعنی آسمانوں اور زمینوں کی تمام تر مخلوقات یہ اللہ کی وحدانیت پہ دلالت کرنے والی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو زبان دی ہے، زبان قال، اس کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تسبیح کرتے ہیں، اور اپنی زبان حال سے بھی، اپنی حالت سے بھی رب ذوالجلال کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غالب ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہر کام اس کا جو ہے نا وہ حکمت کے ساتھ ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا یہ اللہ تعالیٰ کرنے پہ قادر ہے، کیوں نہیں کر رہے؟ تو وہ اللہ کے حکمت کے خلاف ہوتے ہیں، اس لیے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کر رہے ہوتے ہیں۔ هو الذی اخرج الذین، اب یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا مفہوم مطلب سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم اس کا پس منظر بیان کریں گے۔ اصل میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ اس کے بعد جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین آئے تھے جو بالکل بے گھر تھے، مواخات کے ذریعے ان کے رہن سہن کا جو ہے نا وہ بندوبست کیا، اور پھر مسلمانوں کو باہم مربوط رکھنے کے لیے کچھ اصول، کچھ قوانین بنائے۔ تو ساتھ ہی مدینہ منورہ میں 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے۔ ایک قبیلہ جو ہے وہ مدینہ کے اندر تھا، اور 2 جو بڑے قبیلے تھے وہ تھوڑا سا مدینہ سے فاصلے پہ ان کے بڑے بڑے اپنے قلعے تھے۔ یعنی ایک وہ قبیلہ بنو قینقاع، اور قبیلہ بنو نضیر، اور قبیلہ بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے۔ اب ان میں سے اچھا
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انتظامی اعتبار سے، کیونکہ بڑے بڑے دشمنوں سے مقابلہ تھا، سامنا تھا، تو سب سے پہلے مناسب یہ سمجھا کہ مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ میثاق اور ایک معاہدہ کیا جائے، تاکہ جو اندرونی خطرات ہیں ان سے جو ہے نا وہ بے خوفی ہو جائے، اور اسی طرح مدینہ منورہ میں جو رہن سہن ہے وہ سکون کے ساتھ ہو جائے اور انتظامی معاملات ٹھیک طریقے سے چلیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اور اس جو میثاق مدینہ تھا اس کی چند دفعات تھی۔ سب سے پہلے یہ تھی کہ مسلمان اور یہودی آپس میں مل کے رہیں گے، مسلمان اپنی عبادت کریں گے اپنے طرز پر، یہودی اپنے طرز پہ عبادت کریں گے، کوئی ایک دوسرے پہ اعتراض نہیں کرے گا، لیکن یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ تعاون معاونت ضرور کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے نہیں۔ پہلی شکل یہ تھی۔ اسی طرح دوسری شکل یہ تھی کہ جو شرکائے معاہدہ ہیں فریقین، ان کا جو آپس میں تعلق ہوگا وہ خیرخوائی اور نیکی پہ مبنی ہوگا، یعنی نیکی پہ تعاون ہوگا، گناہ پر ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی نہیں کیا جائے۔ اور تیسری شکل یہ تھی کہ اگر کوئی بیرونی طاقت حملہ آور ہوگی تو مل کے اس کا مقابلہ کریں گے، کوئی بھی یہودیوں پہ حملہ کرے گا تو ہم بھی ساتھ دیں گے، اگر کوئی ہم پہ باہر سے آ کے حملہ کرے گا تو یہودیوں کو ساتھ دینا پڑے گا۔ اور اسی طرح چوتھی شکل یہ تھی اگر کسی بھی طاقت کے خلاف لڑنا پڑے تو اس کے جو مالی اخراجات ہیں وہ بھی مل کے برداشت کریں گے، یہاں تک کہ اگر مسلمانوں کے ہاتھوں یا یہودیوں کے ہاتھوں کوئی کسی دوسرے قوم کا بندہ قتل ہو جائے، اگر دیت کا مطالبہ کریں گے تو وہ دیت بھی مل کے ادا کریں گے سارے کے ساتھ۔ اور اسی طرح ایک شک یہ تھی کہ جو قریش والے ہیں ان کو اور ان کے جتنے بھی حلیف ہیں ان کو مدینہ میں پناہ نہیں دی جائے گی، یعنی قریش مکہ کو جو مشرکین مکہ ہیں یا ان کے ہم نوا ہیں ان کو مدینہ میں پناہ نہیں دیں گے یہودی بالکل۔ اور چھٹی شک یہ تھی کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی، اور ساتویں شک یہ تھی کہ کسی کو اس کے حلیف کی وجہ سے جو ہے نا وہ ملامت نہیں کیا جائے گا، یعنی اگر کسی کا کسی کے ساتھ تعلق ہے تو اس کو کھلا چھوڑا جائے گا، ٹھیک ہے وہ اپنے تعلقات نبھائے لیکن ہمارا جو ہے معاہدہ ہے وہ آپس میں اسی طرح رہے گا۔ اور اسی طرح کی یہ تھی کہ ایک شک یہ تھی کہ جو یہود اور مسلمان ہیں وہ آپس میں خون ریزی بھی نہیں کریں گے، یہ نہیں کہ بھائی مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کریں اور یہودی مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں، یا یہودی کسی مسلمان کو شہید کر دیں یا مسلمان کسی یہودی کو قتل کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر اس میں اہم ترین شک یہ تھی کہ جتنے بھی مدینہ منورہ میں تنازعات اور معاملات ہوں گے، چاہے وہ یہودیوں کے ہوں کسی بھی قوم کے ہوں، فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اس پہ بھی وہ راضی تھے۔ اب یہ کہ جب یہ ساری شقیں معاہدے کی تیار ہو گئیں، پھر دونوں طرف سے سائن ہو گئے اور مکمل طور پہ معاہدہ ہو گیا، تو اب قدرتی بات ہے کہ یہودیوں کے اندر ابتدا سے ہی شرارت والا عنصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، یہ صلح و صفائی کے ساتھ آرام کے ساتھ بالکل نہیں رہ سکتی، اور جس طرح کہتے ہیں چوہا جو ہے وہ آرام سے نہیں رہ سکتا، وہ کہیں نہ کہیں کھودتا ہی رہتا ہے، تو اسی طرح یہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، ان کا کوئی نہ کوئی یہ کام لگا کے رکھتے ہیں۔ تو اب سب سے پہلے ہوا یہ کہ مدینہ منورہ میں جو قبیلے بنو قینقاع والے تھے وہ پیسے کے اعتبار سے سب سے زیادہ امیر تھے، مدینہ منورہ میں لوگوں کو سود پہ قرضہ دیتے، اور اسی طرح بنو نذیر بھی اور بنو قریظہ ان کا بھی یہی حساب تھا، لیکن یہ بہت زیادہ مالدار، جس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں سے اکثر سونار تھے، یہ سونے کا کام کرتے تھے۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ ایک مسلمان عورت تھی، ایک یہودی نے اس پہ حملہ کیا، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، یہاں تک کہ اس کو بالکل بے لباس کر دیا، ننگا کر دیا، اور اس نے جب آہ فغاں کیا، چیخو پکار کی، تو ایک مسلمان اس کی مدد کے لیے آیا، تو اس نے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ اب جب یہودی کو قتل کیا تو اس کے بعد جو اس یہودی کے قبیلے والے تھے انہوں نے مل کے اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ اب جب اس مسلمان کو شہید کیا تو مسلمان کے جو رشتہ دار اعزا اقارب تھے انہوں نے کہا جی وہ تو اس لیے بندے کو مارا تھا کہ اس نے تو مسلمان عورت کو بے آبرو کیا اور اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا، تو لہٰذا
ہمارے یعنی بندے کو بہت ظلم و ستم کر کے مارا ہے تو اس کا بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب شکایت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال سن 2 ہجری میں اس قبیلے کا محاصرہ کیا، بنو قریظہ کا نہیں، بنو قینقاع کا، ہاں بنو قینقاع، ان کا گھیراؤ کیا۔ اب یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے فیصلہ یہ تھا کہ یار ان کے مردوں کو قتل کیا جائے، وجہ یہ کہ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، عورت پہ ہاتھ ڈالا ہے اور فساد کی کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے فساد کی چنگاری جو سب سے پہلے جلائے گا تو پھر تو آگے تو پھر وہ کئی جنگلوں کو اپنی جو ہے نا وہ لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ تو چونکہ یہ عبداللہ بن ابی منافق جو ہے نا یہ ان کے ساتھ بڑے اس کے تعلقات تھے، اور ادھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنے لگا جی آپ ان کو معاف کر دیں، جلا وطن کر دیں، ان کو جو ہے کچھ نہ کہیں۔ تو خیر بہرحال یہ ہے کہ بالآخر اس کی سفارش پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے جلا وطن ہو جائے، چلے جائیں یہاں سے۔ تو وہ تقریباً 14 دن ان کا محاصرہ رہا، ان کا بائیکاٹ کیا گیا، تو پھر بالآخر وہ جو ہے نا وہاں سے ملک شام کی طرف جلا وطن ہو گئے، وہاں سے نکل کے چلے گئے۔ اب اس کا تذکرہ اس صورت میں نہیں ہے، یہ میں نے یعنی بطور تمہید کے بات کی ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا بڑا قبیلہ تھا جس کا نام تھا قبیلہ بنو نذیر، اب جب اس قبیلے کو بھگایا نا تو یہ بھی باقی دونوں قبیلے میں ذرا سہم گئے، ڈر گئے، لیکن یہ جو اس کا سردار تھا کعب بن اشرف، اس کا سردار تھا یہودی، بڑا ہی یعنی وہ شریر قسم کا انسان تھا۔ وہ سیدھا جو ہے وہ مکہ مکرمہ پہنچا، اور مکہ مکرمہ والوں کو جو ہے نا وہاں اس نے تیار کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، آؤ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو، پچھلے سال جو بدر میں تمہارے لوگ مارے ہیں ان کا بدلہ لو، تم بدلہ نہیں لے سکتے، تم ہی تو جو ہے نا وہ صحیح دین پر ہو، تم بیت اللہ کی خدمت بھی کرتے ہو، تم حاجیوں کو ستو بھی پلاتے ہو، بڑا کچھ ان کے جناب کلے شلے لگائے ان کو۔ اور اس کے بعد ان کی خوشنودی کے لیے بتوں کے سامنے سجدہ بھی کیا اس نے، حالانکہ سجدہ بھی ان کے ہاں حرام تھا بتوں کے سامنے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ تھا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ کہ جب پھر آگے جنگ عہد ہو گئی، اور جنگ عہد میں جو ہے نا انہوں نے خفیہ طور پہ مشرکین کا خوب ساتھ بھی دیا، اور اس میں ظاہری طور پہ مسلمانوں کو کافی نقصان بھی ہوا، 70 آدمی شہید بھی ہوئے اور بہت زیادہ زخمی بھی ہوئے۔ پھر اسی دوران جو ہے نا وہ ایک اس سے بھی دل خراش واقعہ پیش آیا بیر معونہ کا، جہاں 69 صحابہ شہید ہوئے۔ قبیلہ ریل اور زکوان والے وہ لے کر گئے نا کہ بھئی ہم معلمین بھیجے ہماری طرف جو کہ ہمیں دین سکھائیں، اور وہ غدار تھے، اور انہوں نے جو ہے نا وہ بیر معونہ پہ لے کر ان کو شہید کیا، اور صرف ایک صحابی جو ہے نا وہ 1-2 صحابی وہاں سے بچ کے آئے، اور وہ جو صحابی وہاں سے یعنی بچ گئے جن کا نام تھا عمرو ابن امیہ زمری، اب یہ واپس آ رہے تھے تو قبیلہ بنو کلاب ان کے 2 لوگ اس کے سامنے آئے تو انہوں نے قتل کر دیا۔ ظاہر ہے غصہ بھی تھا اور مار دیا، لیکن چونکہ قبیلہ بنو کلاب والوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا، اس معاہدے کی وجہ سے یعنی طے یہ ہوا کہ دیکھو جی چلو غلطی سے مارے گئے، لیکن آپ کے بندے نے ہمارے بندے مارے تو ہیں، لہذا آپ دیت دیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بری ٹھیک ہے جی دیت دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کے مطابق دیت وصول کرنے کے لیے قبیلہ یعنی دیت کی رقم میں معاونت کے لیے قبیلہ بنو نذیر کے پاس گئے، ان کے قلعہ میں، کہ بھئی آپ بھی معاونت کریں، ساتھ مل کے ان کی دیت ادا کرتے ہیں، آپ کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو یہودی کہنے لگے یار آج تو بڑا اچھا موقع ہے ان کو شہید کرنے کا، تو ان کو شہید کریں۔ 1-2 یہودیوں نے کہا بھی یار کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے مطلع کر دیں گے، تمہارا منصوبہ ناکام ہوگا اور پھر تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، اور پھر تمہارا معاہدہ بھی نہیں رہے گا، اس لیے آپ یہ کام نہ کرو۔
لیکن جب وہ کہتے ہیں نا کہ سانپ کی موت آئے تو پھر راستے میں بیٹھتا ہے۔ اب انہوں نے جناب منصوبہ بنایا کہ آج رسول اللہ علیہ وسلم کو ایک گھر میں بٹھایا دیوار کے نیچے اس طرح بالکل کر کے، اور اس دیوار کے اوپر پیچھے چکی کا بڑا پاٹ پڑا ہوا تھا۔ تو کہنے لگے کہ جب ہم یہاں نیچے بیٹھے ہوں تو بالکل آج رسول اللہ علیہ وسلم کے عین اوپر سے کوئی چکی کے پاٹ کو گرا دے۔ تو اس کے لیے ایک عامر ابن جحاش نامی ایک ظالم یہودی تھا، وہ تیار ہوا کہ میں یہ کام کروں گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب وہ تیار ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منصوبے سے آگاہ کر دیا کہ بھئی انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہوا ہے، لہٰذا آپ یہاں سے نکل جائیں۔ آپ علیہ السلام فوراً وہاں سے اٹھے اور مدینہ کی طرف چل دیے۔ صحابہ بھی جو تھے ان سے بھی کہا بھئی ساتھ جلدی نکلے یہاں سے۔ اب وہ یہودی پریشان، وہ نہیں حضرت بیٹھیں، آپ تشریف رکھیں، ہم آپ کو ساری دیت ہم دے دیں گے۔ پھر تو بڑا کچھ انہوں نے کیا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہی ہیں جنہوں نے کعب بن اشرف یہودی کو جو ٹھکانے لگایا۔ کعب بن اشرف یہودی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین گستاخی کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یار کون ہے جو مجھے اس سے شفا دے، اس کا کام تمام کرے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ محمد بن مسلمہ گئے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ تو اسی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ بھئی یہودیوں سے کہیں، قبیلہ بنو نذیر والوں سے، تو اب جو ہے نا وہ ہمارا اور تمہارا معاہدہ ختم۔ آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ مجھے شہید کرنے کی بھی کوشش کی، اور دیت بھی آپ لوگوں نے، اس میں بھی آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، تو لہٰذا آپ ایسے کریں کہ آپ جو ہے وہ یہاں سے نکل جائیں، 10 دن کی آپ کو مہلت ہے، نکلیں، تب ہو جائیں یہاں سے، مدینہ منورہ سے نکل جائیں۔ اب پہلے تو وہ تیار ہو گئے نکلنے کے لیے کہ ٹھیک ہے ہم نکل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ان کو اندازہ تو تھا نا جو پہلے بنو قینقاع کے ساتھ ہوا ہے، لیکن عبداللہ بن ابی منافق نے کہا یار، ان کو پیغام بھیجا کہ آپ نے بالکل نہیں جانا، آپ نے ڈٹ جانا ہے، اور میرے پاس 200 شاہ سوار ہیں، 200 بندے ہیں میرے پاس، میں ان کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا، بلکہ 2000 جی 2000 میرے پاس شاہ سوار ہیں، یعنی جنگ لڑنے والے جنگجو ہیں 2000، میں ان کے ساتھ آپ کی مدد کروں گا۔ اور اسی طرح قبیلہ بنو قریظہ بھی ہے، قبیلہ بنو غطفان بھی ہے، یہ سارے مل کے تمہاری مدد کریں گے، تو مسلمان تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ نے جلاوطن نہیں ہونا، بس ڈٹ جائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کو الٹیمیٹم دیا تھا، جب وہ پورا ہوا نہ گئے، تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ اب جب قلعوں کا محاصرہ کیا، وہ منتظر رہے کہ ہماری مدد کے لیے اب ابن ابی آئے گا 2000 کی کمک لے کر، ساتھ بنو قریظہ والے بھی آئیں گے، بنو غطفان بھی آئیں گے، لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ تو جب کوئی بھی نہیں آیا تو پھر بالآخر وہ جو ہے وہ تیار ہو گیا جلاوطن ہونے پر کہ جی ہم یہاں سے جو ہے نا وہ چلتے ہیں، جاتے ہیں، بس ہمیں معاف کیا جائے۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ جو سامان تم اپنے گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ لاد کے لے جا سکتے ہو یا خود اٹھا کے لے جا سکتے ہو، سوائے اسلحہ کے وہ لے جا سکتے ہو، لے جاؤ۔ اور پھر وہ خود اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے، ان کے شیطیروں کو اکٹھا کر کے وہ اپنے اونٹوں پہ باندھ کر، کوئی جو ہے نا وہ چلے گئے خیبر کی طرف، وہاں جا کے آباد ہو گئے، کوئی شام کی طرف چلے گئے۔ تو یہ جو قبیلہ بنو نذیر وہاں سے جلاوطن ہوا، اس کا جو ہے نا اس سورہ مبارکہ میں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی، وہی اللہ ہے، اخرج الذین، جس نے نکالا ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لأول الحشر، پہلی لشکر کشی کے وقت، پہلی لشکر کشی کے وقت، یعنی جب مسلمانوں نے پہلا ہی ان پہ حملہ کیا، اس وقت جب ان کو نکالا، وہاں سے بھگایا، تو فرمایا کہ یہ کس نے بھگایا؟ اللہ تعالیٰ ہی نے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں، ما ظننتم، تمہارا یہ خیال نہیں تھا، ان یخرجوا، کہ وہ نکل جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ بڑے بڑے قلعے تھے ان کی مال و دولت، شان و شوکت، اور ان کے ساتھ دیگر قبائل کے تعلقات، اور ان کی بڑکیں وغیرہ دیکھ کر
فرمایا تمہیں بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ بڑے آسانی سے یہاں سے وطن اپنا سب کچھ چھوڑ کے نکل جائیں گے؟ اور فرمایا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، وَظَنُّوا، اور انہوں نے بھی گمان کیا کہ أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ، کہ بے شک ان کو بچانے والے ہیں، حصونہم، ان کے قلعے، من اللہ، اللہ کے عذاب سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ان کو ان کے قلعے بچا لیں گے، وہ یہ گمان کرتے رہے۔ فرمایا فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، پس پہنچے اللہ تعالیٰ ان کے پاس، من حیث، وہاں سے، لم یحتسبوا، جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طرح بے بس کر کے جلا وطن ہونے پہ مجبور کیا کہ ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب، یخربون، کہ وہ اجاڑ رہے تھے، بیوتہم، اپنے گھروں کو، بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑ رہے ہیں، ان کے شیاطین جمع کر رہے ہیں، وَأَیْدِی الْمُؤْمِنِین، اور اسی طرح مومنوں کے ہاتھ میں ان کے گھروں کو جو وہ اجاڑ رہے تھے، کہ وہ اپنے گھروں کو خود جو ہے وہ توڑ توڑ کر ان کے شیاطین وغیرہ جمع کر کے لے جا رہے تھے، اور مسلمانوں بھی انہوں نے باہر سے محاصرہ کیا ہوا ان کے قلعوں کو توڑ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا، عبرت حاصل کرو، سبق لو، یا اولی الابصار، اے عقل والے، اے عقل والو، کہ وہ اپنے آپ کو کتنا مضبوط سمجھتے تھے لیکن بالآخر ریت کی دیوار ثابت ہوئے، تو اس لیے اللہ کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی بھی نہ آئے۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اچھا اب یہ نا کہ فرمایا نا کہ یہ جو ظالم تھے ان کی جو قرار واقعی سزا تھی وہ تو قتل تھی، کہ غدار کی سزا تو قتل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے ان کی قسمت میں جلا وطنی لکھ دی تھی، اس لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سستے چھوڑ دیا، یعنی سستے چھوٹ مل گئی کہ قتل کی بجائے یہ بخار پہ راضی ہو گئے اور پھر وہاں سے جلا وطن ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے ازل سے ان کے مقدر میں لکھا ہوا تھا، اور فرمایا کہ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، وہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ اچھا فرمایا یہ عذاب ان کو کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ فرمایا نا ولولا، اگر نہ ہوتی یہ بات، ان کتب اللہ، یہ کہ لکھ دی اللہ تعالیٰ نے ان پر، الجلاء، علیہم الجلاء، ان پر جلا وطنی، تو لعذبہم، تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور سزا دیتا، فی الدنیا، دنیا میں، یعنی وہ قتل جیسی یا کوئی اور سزا ہوتی سخت، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے، فی الآخرت، آخرت میں، عذاب النار، جہنم کا عذاب، ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، یعنی ان کو جلا وطن کرنا، ان کو عذاب دینا، کہ بِأَنَّهُمْ، کہ بے شک انہوں نے، شاق اللہ ورسولہ، مخالفت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، اور جو مخالفت کرے گا اللہ کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہاں صرف اللہ کی مخالفت کا تذکرہ ہے، وجہ یہ کہ اللہ کی مخالفت رسول اللہ کی مخالفت ہے، جس طرح کہا نا جو اللہ کی اطاعت، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، تو اسی طرح جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ رسول اللہ کی بھی اطاعت ہے، اور جو اللہ کی مخالفت کرے گا وہ رسول اللہ کی بھی مخالفت ہے۔ اس لیے دوبارہ جو ہے نا وہ صرف اللہ کی مخالفت کا تذکرہ ہے۔ فرمایا جو اللہ کی مخالفت کرے گا، اللہ کے مقابلے میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ ما قطعتم من لینۃ، اچھا اسی جنگ کے دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، وہ یہودی قلعہ بند ہو گئے تھے، اب قلعوں سے باہر نکل نہیں رہے، وہاں سے جو وہ یعنی جب موقع ملتا ہے تو مسلمانوں پہ جو وہ حملہ کرتے ہیں پتھروں کے ساتھ اور دیگر جو آلات تھے اس وقت جنگ کے، تو اب یہ کہ ان تک پہنچنا بھی ضروری تھا، تو ان کے جو قلعے تھے ان کے اردا گرد ایک نخلستان تھا، کھجوروں کا باغ تھا، بویرا اس کا نام تھا، بویرا نامی نخلستان تھا، درختوں کے اتنے وہ زیادہ جھنڈ تھے کہ وہاں لڑنے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی اور پھر گزرنا بھی بڑا مشکل تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا صحابہ کو کہ اس میں بقدر ضرورت جہاں جہاں ضرورت ہے وہ درخت کاٹ دو اور راستہ بھی بناؤ تاکہ جو ہے نا آگے جا کے لڑنا پڑے تو آسانی رہے، اور جو انہوں نے حصار بنایا ہوا ہے اس کا، ان درختوں کا، یہ اس حصار کو توڑو، اور پھر نیچے جو جگہ اس کو وہاں کچھ جگہ کو آگ بھی لگا، جلا بھی دو تاکہ جو ہے نا وہ اس پہ چلنا بھی آسان ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ اس چیز کو دیکھ کر شاید باہر نکلیں
اور ہمارا باہر نکل کے مقابلہ کرے تاکہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ دو بدو لڑائی ہو اور پھر ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ تو جب یہ کام کیا تو باہر تو وہ نہیں آئے، لیکن قلعوں سے ہی جو ہے نا وہ شور ڈالنا شروع کر دیا انہوں نے بھی، اور اسی طرح وہ منافقین نے بھی جو باہر ان کے ہم نوا تھے، مدد کے لیے تو نہیں آئے، لیکن منافقین ہمیشہ یہ شور شرابہ کرنے کے لیے، باتوں کو پھیلانے کے لیے تو زیادہ استعمال ہوتے ہیں نا۔ اب جناب انہوں نے شور شرابہ کر دیا، دیکھو جی مسلمان تو کہتے ہیں فساد فی الارض کا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو خود فساد فی الارض کر رہے ہیں، انہوں نے تو کھجوروں کے درخت کاٹ دیے اور اسی طرح یعنی کچھ جگہوں کو آگ لگا دی ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ یہ جو کچھ درخت کاٹے گئے ہیں یا کچھ چھوڑے گئے ہیں، فرمایا یہ اللہ کا حکم تھا، یہ اللہ کی رضا تھی، اس لیے کہ تاکہ جو فاسقین ہیں، اللہ کی اطاعت سے نکلے ہوئے یہود ہیں، تاکہ ان کو جو وہ ذلیل کیا جائے اور سخت سزا دی جائے۔ تو یہ گویا کہ بقدر ضرورت ہوئے ہیں، فساد فی الارض کی نیت سے نہیں، یہ ان راستہ بنانے کے لیے اور اسی طرح یہودیوں تک پہنچنے کے لیے ہوئے ہیں۔ فرمایا ان پہ کوئی پکڑ نہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے، اگر کوئی شور کرتا ہے تو اس کو کرنے دیں۔ فرمایا نا ما قطعتم من لینۃ، جو کاٹے ہیں تم نے کھجوروں کے درخت، لینا کھجوروں کے درخت، نخلستان، او ترکتموہا، یا تم نے ان کو چھوڑا ہے، قائمتن کہ وہ کھڑے ہیں، اعلیٰ اصول اپنی جڑوں پر ہی جن کو نہیں کاٹا، تو فبإذن اللہ، پس یہ سب اللہ کے حکم سے تھا، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور اس لیے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ فاسقین کو رسوا کرے، یعنی جو اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کرے، یہ اس لیے تھا۔ تو فرمایا یہ بالکل جو ہے نا وہ اللہ کی اذن سے ہے، اس لیے اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چاہے کوئی پروپیگنڈا کرنے والا کرتا ہے تو اس کو کرنے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ قبیلہ بنو النضیر کو جو جلا وطن کیا، اس کا یہ سارا تذکرہ ہے۔